نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حاضر مجلس العالمين، ہمارے علم میں ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے آمین. سابقہ درس میں ہم لوگوں نے سورہ نبأ کی کچھ ابتدائی آیتوں کا ترجمہ اور اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے مختصراً سنی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ آیتوں کے ترجمے اور تفسیر کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے آمین. حاضرین، اللہ رب العالمین نے سورہ نبأ کی ابتدائی آیتوں میں سوال کیا کہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. پھر اس سوال کا بذات خود جواب دیا کہ جس معاملے کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں وہ معاملہ بڑا معاملہ ہے، وہ عظیم معاملہ ہے. اب یہ عظیم معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جانا کہ یہ عظیم معاملہ بعث بعد الموت کے بارے میں ہے یا قرآن مجید کے سلسلے میں ہے، جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. کبھی قرآن مجید کو شاعر کا کلام کہا کرتے، کبھی غیب جاننے والے کی باتیں کہا کرتے، اور کبھی پاگل وغیرہ کی باتیں کہا کرتے. خود یہ لوگ قرآن کے سلسلے میں کسی بات پر متفق نہیں تھے، اور وہیں قرآن کو سنے بغیر انہیں سکون بھی نہیں ملتا تھا. قرآن کی تاثیر سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، لہذا وقفے سے جہاں بھی ان کو موقع ملتا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، قرآن کو سننے کی وہ فکر کیا کرتے تھے. تو یہ بڑی بات یا یہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، تو وہ تو بات بعد موت بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی ہے، اور یا تو قرآن مجید کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں دھمکی دی کہ جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو قریباً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، اور جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو یہ اور اس کی حقیقت جیسی ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا یہ اختلاف درست تھا، تمہارا یہ اختلاف صحیح تھا کیا، یہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے لیے بطور دلیل ذکر کیا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ ہم کیا زمین کو ہم نے برابر نہیں بنایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنایا ہے اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، اور ہم نے تمہیں ازواج میں یعنی جوڑے پیدا کیا ہے. یہ جو ازواج ہے، جوڑے پیدا کرنا، اس کی علماء نے دونوں تفسیریں کی ہیں. ایک ہی انسان کو اللہ رب العالمین نے مرد اور کچھ عورت بنائے، اور مرد اور عورت کے ذریعے سے انسان کی نسلوں کو باقی رکھنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا، اور اسی کے ذریعے سے انسان کی نسلیں چلتی ہیں اور انسان کا نسل باقی رہتا ہے. ایک تفسیر میں علماء نے یہ بات پھر ذکر کی ہے، وہ یہ کہ ازواجن جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس میں جوڑے کے بجائے مختلف قسم کے لوگوں کو یا مختلف قسم میں اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی تخلیق کی ہے وہ مراد ہے. یعنی جیسے کہ مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، لمبے ہیں، ناٹے ہیں وغیرہ. یہ جو انسان کی مختلف جو حقیقتیں ہیں، مختلف جو قسمیں ہیں، وہ مراد ہے. اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں. کچھ بہت ہی لمبا ہوتا ہے، کچھ اس کے مقابلے میں نہایت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ متوسط قد کے ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ خوبصورتی عطا کرتا ہے، کسی کو بدنما بنا دیتا ہے وغیرہ. یہ
سارے انواع و اقسام جو ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو اللہ نے یہاں کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہیں جو ہے مختلف قسموں میں پیدا کیا ہے، چاہے وہ جوڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مختلف حیات میں ہو. اور ہم یہ بات جانے تھے کہ خلقناکم ازواجا میں علماء نے ذکر کیا کہ یہ ہے انسان کے دوبارہ اٹھایا جانا، یا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جب جوڑے جو پیدا کیا ہے، یہاں اہل علم نے سے یہ دلیل دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا ہے. نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وجود بخشا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین بعث بعد الموت پر قادر ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے تمہارے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا سبت کہتے ہیں کاٹنے کے معنی میں ہوتے ہیں. سبت بمعنی قطع یعنی کاٹ دینا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بتلایا ہے. کیا معنی کہ کاٹنے کا ذریعہ ہے؟ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب وہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، دن بھر میں مختلف کام انجام دیتا ہے، اور چاہے وہ دن میں ہو یا رات کو ہو، جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے بدن میں جو بھی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، اسے جو بھی تھکان لاحق ہوئی ہوتی ہے، یہ نیند انسان کی تمام تھکان کو ختم کر دیتا ہے. تو اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ سبات سے تعبیر کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے مختلف قسم کے کام انجام دینے کے بعد وہ نہایت ہی تھک جاتا ہے. جیسے ہی وہ تھوڑی نیند لے لیتا ہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں، سو کر کے جب دوبارہ سے اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں یا اس کو جو تھکان محسوس ہوا ہوتا ہے، وہ سارے تھکان دور ہو جاتے ہیں. وہ سارے جو ہے بدن کے درد اور تکلیف سب ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ مجرب اور مشاہد ہے. اسی لیے انسان جب تھک جاتا ہو اور وہ بہت دیر تک نہ سو پائے تو وہ کہ یہ اس کے لیے آفت ہے، اس کے لیے مصیبت ہے. انسان جو ہے بہت زیادہ جاگ نہیں پائے گا. ایک حد ہے جو وہ اتنی حد کو وہ جاگ پا سکتا ہے، نیند کو برداشت کر پا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حد کو واس کر جائے تو انسان کو وہاں نہ سونے کی وجہ سے انسان کو دشواری اور مصیبتیں لاحق ہو جاتی ہیں. نیند کو برداشت کرنے کے معاملے میں انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں. جو بہت زیادہ بھی نیند برداشت کر سکتے ہیں، تو وہیں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیند کو برداشت کرنا جن کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. سو جانا یہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ انسان دن بھر کے کام کاج سے جو اسے تھکان لاحق ہوتی ہے، جو اسے دشواری لاحق ہوتی ہے، نیند لینے کی وجہ سے، سو جانے کی وجہ سے وہ گویا کہ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس کی جسم میں موجود ساری تکلیفیں اور ہر قسم کے تھکان ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو ذکر کیا اور بات جس ضمن میں چل رہی ہے، اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو دوبارہ انسان کے سو کر کے اٹھنے کو اس بات کے لیے دلیل بنایا ہے کہ انسان مر کر کے گویا کہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، مر کر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے مر کر کے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو گویا کہ حقیقی وفات پانے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نیند کو بھی موت کے برابر قرار دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جب انسان سو جاتا ہے، قرآن کی کئی آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو نیند کی حالت میں گویا کہ وفات دیتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے جب سو جاتا ہے گویا کہ یہ موت الصغریٰ ہے، یعنی چھوٹی موت ہے جو انسان کو زندگی کی حالت میں لاحق ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، یعنی انسان کی زندگی کا جب متعینہ وقت آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے وفات دے دیتا ہے. اور یہ واضح بات ہے کہ انسان کی زندگی کا جو متعینہ وقت ہے جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر گویا کہ وہ دوبارہ سے زندہ نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ تو حقیقی موت ہے. اور آیت میں آگے اللہ نے کہا کہ جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اللہ رب
اس سیاق میں نیند کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے انسان سو کر کے یعنی گویا کہ چھوٹی موت مر کر کے دوبارہ سے زندہ ہو سکتا ہے، تو ویسے ہی بدرجہ اولا اللہ رب العالمین اس کو حقیقی موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ تو موت بھی گویا کہ نیند بھی گویا کہ یہ چھوٹی سی موت ہے جو انسان کو جو ہے یومیہ ہمیشہ روزانہ لاحق ہوتی ہے، اور یہ روزانہ کے مشاہدے کی بات ہے، روزانہ کا معاملہ ہے، اور جب انسان روزانہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو آخر میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہ اللہ رب العالمین نے بعض بعد الموت کے لیے اس معاملے کو دلیل بنایا ہے کہ جب آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر کر کے جیسے بیدار ہوتے ہیں، ویسے ہی گویا کہ آپ کو دوبارہ سے مرنے کے بعد ضرور اٹھایا جائے گا۔ قال وجعلنا نومکم سباتا، اللہ رب العالمین نے نیند کو آرام کا ذریعہ بتایا ہے اور ہمارے تھکان وغیرہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجعلنا اللیل لباسا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ رات کو لباس بنایا ہے یعنی گویا کہ تاریکی جب چھا جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اپنے آپ کو یا اپنے جسم کو کپڑے کے اندر چھپا لیتا ہے، جیسے انسان اپنے جسم کو کپڑے کے ذریعے سے چھپا لیتا ہے، ویسے ہی گویا کہ یہ رات ایک جو ہے کالی اور تاریک چادر اپنے اوپر جو ہے تان لیتی ہے، اور اس چیز کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے، بالخصوص جب جو ہے ایروپلین وغیرہ سے ہم سفر کریں، راتوں میں سفر کریں تو محسوس ہوگا کہ گویا کہ جو ہے زمین جو ہے ایک لباس اوڑھے ہوئے ہے جو نہایت ہی تاریک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا وجعلنا اللیل لباسا، کہ ہم نے رات کو جو ہے لباس بنایا ہے۔ لباس بنایا ہے یعنی گویا کہ انسان کی ہر قسم کی حرکتیں رک جاتی ہیں، ہر قسم کی حرکتیں عموماً ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے دن بھر کے کام و کاج کو روک کر کے آرام کرنے کے لیے جو ہے آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جس طرح سے انسان اپنے آپ کو لباس کے ذریعے سے چھپا لیتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین رات کے ذریعے سے انسانوں کو چھپا لیتا ہے اور اس کے دن کی ساری حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور اللہ رب العالمین نے دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بتایا ہے، دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دن میں انسان اپنی زندگی کے لیے اپنے حالات کے حساب سے، اپنی طاقت اور صلاحیت کے حساب سے اپنے روزی کے مختلف جو ہے ذرائع اختیار کرتا ہے، اور یہ معاش کو طلب کرنا ہوا کہ ہر انسان اپنی صلاحیت جو اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے وہ اپنے حالات کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے اپنے معاش کے طلب کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اسے بطور نعمت ذکر کیا ہے کہ دن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کی سعی کرتا ہے اور اپنی جو ہے حالت کے حساب سے اور اپنی صلاحیت کے حساب سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے زندگی کی خاطر اپنے معاش کی خاطر تگ و دو کرتے رہتا ہے، کوشش کرتے رہتا ہے، اور ہر انسان کو ضرور جو ہے اس سلسلے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس چیز کو بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنائے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنائے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی دلیل ہے کہ جب سے آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اس کے باوجود اس میں ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے، گھر بناتا ہو تو گویا کہ وقفے کے بعد اس کو اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو جو ہے اس کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں رنگ و روغن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی عظیم خلقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر اتنی لمبی نہ جانے کتنے زمانے سے یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی تغیر
آسمانوں کی تعداد جو ہے 7 ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ بہت لمبی مسافت ہے، بڑی لمبی مدت ہے، تقریباً جو ہے 500 سال مسافت بتائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل ہے کہ جو ذات اس قدر عظیم مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہو، جو ذات اس قدر بڑے بڑے مخلوقات بنانے پر قادر ہو، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ سے مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کی خلقت، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی متعدد آیتوں میں اس لیے دلیل بنایا ہے کہ جیسے ان آسمانوں کی خلقت کا معاملہ ہے، ان آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا معاملہ ہے، یہ چیزیں بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم مخلوقات بنانے پر قادر ہے تو گویا کہ انسان کو بنانا، انسان کو پیدا کرنا، دوبارہ سے اٹھانا گویا کہ اللہ رب العالمین کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ نے قرآن میں کہا آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ گویا کہ انسان کے پیدا کرنے کے مقابلے میں نہایت ہی بڑا ہے۔ تو جو ذات اس قدر عظیم اور اس قدر عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کر سکتی ہے، گویا کہ وہ ذات ضرور انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ گویا کہ بعث بعد الموت کے ادلہ میں سے، بعث بعد الموت کے دلیلوں میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور انسانوں کو کیا کرے گا؟ دوبارہ سے مرنے کے بعد دوبارہ سے ضرور زندہ کرے گا۔ آج اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روشن سورج جو ہے پیدا کیا، ہم نے روشن سورج بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کے عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کا فائدہ انسان کو دن میں واضح طور پر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روشنی کی وجہ سے، دن کی وجہ سے انسان اپنے مختلف کام جو ہے انجام دے پاتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ جہاں وہ روشن ہے نہایت ہی وہ اس میں کوئی حدت پائی جاتی ہے۔ سورج کی روشنی ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ہے اس میں گرمی ہوتی ہے۔ علماء آج کل کے زمانے میں لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورج کی روشنی میں یہ گرمی کیوں رکھی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ادنا سا فائدہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے پھل اسی کی مدد سے پکتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے سورج کی روشنی کے جہاں متعدد فوائد ہیں، دن جو ہے اسی سے روشن ہے، وہی اللہ رب العالمین نے اس روشنی سے ہمارے بہت سے ایسی چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں جہاں ہمارے جو ہے فکر، جہاں ہمارے نظر پہنچ نہیں پاتی۔ ان میں سے ایک ادنا سی بات یہ ہے کہ پھلوں کے پکنے میں یہی گویا کہ زیادہ مددگار ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے؟ روشن سورج جو ہے بنایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے نازل کیا ہے بادلوں سے نہایت ہی ہم نے بادلوں سے بہتا ہوا پانی نازل کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ بارش کی وجہ سے انسان کو کس قدر فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بارشیں برستی ہیں اور یہ بارشیں جو برسانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ بارشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں سے جو ہے برساتا ہے۔ اور جس طریقے سے بارش برسنے کے بعد، بارش ہونے کے بعد زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین جو ہے بنجر زمین بھی گویا کہ زندہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین مردوں کو دوبارہ سے جو ہے زندہ کرے گا۔ یہ بھی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو بعد الموت کے لیے دلیل بنایا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد بنجر زمین ہو، مردہ زمین ہو یا کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، ویسے ہی گویا کہ انسان کو دوبارہ سے جو ہے آسانی سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ زمین جو ابھی کچھ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ زمین جو بنجر ہے، ایسی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو گویا کہ
بعد آسانی سے جو ہے زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں وہیں اللہ رب العالمین نے اسے بعد الموت کے لیے بھی دلیل بنایا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا نہایت ہی آسان ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا لنخرج به حبا ونباتا، یعنی جو بارشیں ہوتی ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دانے اور پودے اگا سکے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کیا کر سکے؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دانے اور پودے اگا سکیں، اور دانے کی شکل میں اور جو ہے مختلف پودوں کی شکل میں بارش کی مدد سے جو چیزیں اگتی ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے علم میں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وجنات الفافا، اور اللہ رب العالمین نے گھنے باغ بھی جو ہے پیدا کیے، وجنات الفافا۔ تو یہاں تک تقریباً ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بارش اور بارش کے بعد بارش کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہ تینوں آیتیں ایسی ہیں جو گویا کہ اس بات کو بتلاتی ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک چیز جو بنجر ہو جائے، ایک چیز جو مردہ ہو جائے، وہ گویا کہ دوبارہ سے آسانی سے جب تر و تازہ ہو سکتے ہیں، تر و تازہ ہو سکتی ہے، ویسے ہی گویا کہ انسانوں کو نہایت ہی آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ گویا کہ ادلہ میں سے ایک دلیل ہے کہ انسانوں کو نہایت ہی آسانی سے دوبارہ سے مرنے کے بعد آسانی سے اللہ رب العالمین اٹھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مردہ چیزیں ہیں جو بارش کی وجہ سے جو ہے زندہ ہو جاتی ہیں اور لہلہا اٹھتی ہیں، ویسے ہی گویا کہ انسانوں کو آسانی سے زندہ کیا جا سکتا۔ تو یہ اور آگے اللہ رب العالمین نے مزید دلیلوں کا ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ذات جو اس قدر مختلف عظیم مخلوقات پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات جو اس قدر عجیب و غریب اور الگ الگ مخلوقات بنا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے، گویا کہ وہ ذات اس بات پر ضرور قادر ہے کہ دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسانوں کو یاد دلایا کہ آپ کو بعد الموت کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے، آپ کو بعد الموت کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ممکن بات ہے۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی آیتیں اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ آج یہی پہ اکتفا کرتے